Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی جو نیاز دی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ نیاز دینی چاہیے، یہ ختم دلوانا چاہیے؟ دوسرا، اس میں ایک اہم سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا فجر کی نماز سے پہلے یہ ختم دلوانا ہوتا ہے یا فجر کی نماز کے بعد بھی یہ کنڈوں کی نیاز دے سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال جو اس میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ختم جو ہے یہ کنڈوں میں ہی دلوانا ہے، وہ جو مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے ہیں، کنڈیاں، اسی میں ہی دلوا سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ کوئی چیز تقسیم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ جو 22 رجب کو کنڈوں کا ختم دلوایا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایصال ثواب کے لیے، یہ جو صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، کنڈوں کی جو نیاز دی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ نیاز دینی چاہیے، یہ ختم دلوانا چاہیے؟ دوسرا، اس میں ایک اہم سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا فجر کی نماز سے پہلے یہ ختم دلوانا ہوتا ہے یا فجر کی نماز کے بعد بھی یہ کنڈوں کی نیاز دے سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال جو اس میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ختم جو ہے یہ کنڈوں میں ہی دلوانا ہے، وہ جو مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے ہیں، کنڈیاں، اسی میں ہی دلوا سکتے ہیں یا ویسے بھی یہ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز ہے، کنڈوں کا جو ختم ہے، یہ ویسے بھی آپ کوئی چیز تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو یہ انتہائی اہم سوالات ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں اہل سنت و جماعت کے ہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلوائی جاتی ہے، اور یہ چیز بہت عرصے سے رائج ہے اہل سنت کے ہاں۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ جو رشب شریف کے کنڈے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ یہ بحث چل رہی ہے، ایک تو اس کی تاریخ کے حوالے سے کہ اس کی تاریخ 22 رجب ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بالکل واضح سمجھا دیتا ہوں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شہادت کا دن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو 22 رجب کو فاتحہ دلوائی جاتی ہے، رجب کے کنڈے جو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں یہ شیعوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ ان کی رائج کردہ ایک بدعت ہے، لہٰذا اہل سنت و جماعت کے ہاں ہرگز جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ 22 رجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو شیعوں کے ہاں اس خوشی میں کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اہل تشیعوں کے ہاں ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق کی جو یوم شہادت ہے وہ شوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات شیخ کلینی نے اپنی مشہور کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 پر لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا یوم شہادت جو ہے وہ سن 148 ہجری شوال کے مہینے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شیخ طبرسی، یہ بھی اہل تشیعوں کے بہت معتبر ہیں، جو ان کے اکابرین ہیں اہل تشیعوں کے، ان میں سے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ 15 رجب الرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو یوم شہادت ہے۔ اور اہل تشیعوں کی ایک اور کتاب جنت الخلود کے اندر 25 شوال کا ذکر ہے، اور مشہور اہل تشیع رائٹر سید کاظمی نے بھی لکھا ہے کہ اہل تشیعوں کے نزدیک مشہور جو تاریخ ہے یوم شہادت کی حضرت امام جعفر صادق کی، وہ ہے 25 شوال۔ اور اہل سنت جو ہیں و جماعت الحمدللہ ہم جو ہیں، ہمارے نزدیک جو ہے بعض کتابوں میں 15 رجب کا ذکر ہے، اور بعض کتابوں میں 22 رجب کا بھی قول موجود ہے۔ تاہم 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز، کنڈوں کا جو ختم دلوایا جاتا ہے، یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ 22 رجب کو کنڈوں کا ختم دلوانا چاہیے یا نہیں، تو یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ کار ہے
کہ اہل سنت و جماعت کسی ڈیٹ کے پابند نہیں، ہم کہیں بھی کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی اپنی جو ہستی ہے، بزرگ ہمارے گزر گئے اس دنیا سے، جو پردہ فرما گئے، اکابرین بزرگان دین اہل بیت میں سے ہوں، صحابہ کرام میں سے ہوں، جو ہمارے معتبر شخصیات ہیں، ہم سال کے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، کسی بھی دن میں ہم ان کا ذکر خیر کر سکتے ہیں، ان کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ ہم کسی تاریخ، کسی دن، کسی وہ گھنٹے کے محتاج نہیں، پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت کے نزدیک دیکھیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 9 ربیع الاول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 8 ربیع الاول ہے، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہے 12 ربیع الاول کا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے، لیکن ہم سارا سال ہی محافل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں، تو اس لیے یہ تاریخیں یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یوم شہادت ہے، وہ چاہے 15 رجب ہو یا 22 رجب ہو، آپ 15 رجب کو بھی ان کے اصالہ ثواب کے لیے وہ کنڈوں کا ختم دلوا سکتے ہیں، 22 کو بھی دلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے جو 2-3 چیزیں بہت زیادہ اہم سوالات پوچھے گئے کہ اس کا وہ کیا فجر کی نماز سے پہلے یہ ختم دلوانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں فجر کی نماز سے پہلے یہ کنڈوں کا ختم دلوانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد بھی ختم دلوا سکتے ہیں، اس سے پہلے، اس سے بعد میں، ظہر کی نماز کے بعد یا دن کے کسی بھی وقت میں آپ وہ ختم دلوا سکتے ہیں، اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فجر کی نماز سے پہلے ہی یا فجر کی نماز کے بعد ختم دلوانا یہ کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ختم دلوا سکتے ہیں، اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال کہ جی یہ کنڈوں میں وہ جو چھوٹی چھوٹی برتن ہوتے ہیں مٹی کے، اس میں ہی یہ ختم دلوانا، یعنی وہ جو آپ نیاز تقسیم کر رہے ہیں، وہ کھیر پکائی ہے یا حلوہ بنایا ہوا ہے یا کوئی چاول وغیرہ بنائے ہیں یا جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اصالہ ثواب کی نیت سے، تو وہ کنڈوں میں ہی دلانا ہے، تو یاد رکھیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ اسی طرح بھی وہ مطلب کوئی بھی چیز ہے آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، کنڈوں میں دلوانا یہ کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ اسی طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں طریقہ اس کا اصالہ ثواب کی نیت کر لیں، آپ نے جو بھی وہ چیز صدقہ و خیرات کرنی ہے کہ اللہ میں تیری رضا کی خاطر تیرے اس نیک بندے کی روح کو یہ جو میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں اس کا وہ ثواب اصال کرتا ہوں، اللہ تو قبول فرما، اور اس کا اجر فلاں بزرگ جس طرح حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے تو ان کی روح کو اصال کرتا ہوں، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں اگر آپ کو 4 کل یاد ہیں وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ کوئی بھی قرآن پاک کا حصہ پڑھ لیں، سورہ یاسین یاد ہے وہ پڑھ لیں، سورہ ملک یاد ہے وہ پڑھ لیں، یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، آپ کو 4 کل یاد ہیں تو وہ پڑھ لیں، چاروں کل پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ، آپ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیں، اور آپ جو ہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، دیگر اذکار پڑھ کے، تو یہ درود شریف اذکار پڑھ کے سارا اہتمام کر کے آپ اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے وہ اصالہ ثواب کر دیں بزرگوں کو، اور وہ جو بھی آپ نیاز ہے آپ اپنے گھر میں بھی بانٹ سکتے ہیں، بچوں کو کھلا سکتے ہیں، دیگر احباب کو بھی، باہر اگر غربا مساکین ہیں، مستحق افراد ہیں تو ان کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، کوئی زیادہ کوئی مختلف اور زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ فلاں کام کریں گے فلاں، آپ بس نیت کر لیں اور قرآن خوانی کا اہتمام کریں، حضرت امام جعفر صادق کا ذکر خیر کریں اور وہ چیز تقسیم کر دیں۔ تو امید ہے اب بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔